بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان تقدیر سازی کا مہینہ ہے. ہماری تربیت، اخلاقی تربیت اور مقدر اور تقدیر بنانے کا بہترین مہینہ، اور ذہنی اور فکری تربیت اسی مہینے میں ممکن ہے. بندہ اپنے خالق اور مالک سے کس طریقے سے اپنے روابط قائم رکھے، بندہ اپنا رابطہ بندوں کے ساتھ کس طرح رکھے، اور بندہ رابطہ اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے کردار، اپنے کریکٹر سے، اپنی خودی سے کتنا رکھے، کس طرح رکھے. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر آئے ہیں وہ ہمیں طریقے بتاتے ہیں کہ اپنے مالک اور خالق کی بارگاہ میں کس طریقے سے جاؤ، اور اپنے مالک اور خالق کے بارگاہ سے کس طرح استغاثہ کرو، فریاد کرو، مناجات کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہو کہ اللہ تمہیں وہ تمام کردار سازی اور تزکیہ سازی کے اسباب فراہم کر دے، اور ہماری ذہنی اور فکری تربیت ہو جائے تو ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. آج متقی کے تھوڑا سے قدم اور آگے ہمیں جانا ہے، لیکن حضور پاک کی حدیث اور دعا کے نتیجے میں جو آپ نے شب 28 تعلیم فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین. خدایا اس دن میں میرے حصے کا نوافل اور مستحب سے زیادہ قرار دے، مسائل کو میرے لیے آمادہ کر کے میرے حق میں کرم فرما، اپنے سے قریب ہونے کے وسیلے کو قریب فرما. اے ذات، اے وہ ذات جس کے لجاجت، جس کی بارگاہ میں شرمندگی کرنے والے کی لجاجت میں مشغول نہیں ہوتا، کسی کی اصرار کرنے والوں میں وہ مشغول نہیں ہوتا ہے.
اس مطالبے میں خدا کریم کی بارگاہ میں بندے کے 3 اہم درخواست ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مستحبات بجا لانے کی توفیق، مسائل اور حالات کو اپنے حق میں آمادہ اور سازگار بنانے کا، تمام وسائل میں سے خدا تک پہنچنے کے وسیلے کو اپنے سے قریب کرنے کا۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کی طرف انسان کو غور کرنا ہے۔ اس میں سے خاص طریقے سے پہلی چیز، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ نوافل سے مراد کیا ہے؟ نوافل میں ہمارا حصہ زیادہ رکھنا۔ نوافل نافلے کی جمع ہے۔ نافلہ مادہ ہے نفل سے، لغوی اعتبار سے جس کے معنی ہے افزائش کرنا، اضافے کے ہیں، بڑھا دینا، اور اس سے ہے انفال بھی۔ اسی نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے جس میں جنگ بدر سے متعلق آیتیں موجود ہیں۔ انفال سے مراد وہ مال، وہ دولت جو اپنے ساز و سامان میں اضافہ کرتے، یعنی وہ مال و ثروت جو انسان کی اپنی ملکیت نہ ہو بلکہ جنگ میں مال غنیمت کے طور پر ہاتھ میں آیا ہو، وہ جنگ اور صحرا جس کا انسانوں میں کوئی بھی مالک نہ ہو۔ مختصر یہ ہے کہ نفل اضافہ اور زیادتی کا نام ہے، یعنی اصل تم پر یہ واجب نہیں ہے لیکن یہ مال غنیمت ہے، جتنا چاہے لوٹ لو، جتنا چاہے حاصل کر دو۔ نوافل واجبات کے بعد ہے، لہذا اس میں اپنے لیے انسان اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں ان عبادات کو نوافل کہتے ہیں جو واجبات پر اضافہ اور زیادہ ہوں، لہذا تمام مستحبات نوافل کے حکم میں، کیونکہ یہ واجبات پر اضافہ ہے، ایکسٹرا ہے۔ نوافل یعنی ایکسٹرا، بڑھانے کا ذریعہ، مال غنیمت لینے کا وسیلہ۔ خدا کی قدرت سے سارے مال، ساری عزت، شہرت، سکون، اطمینان، دعا کی قبولیت، سب کچھ نافلے کے ذریعے۔ نوافل اور واجبات میں امتیازی فرق یہ ہے، واجب کیا ہے، نوافل کیا ہے، کہ واجبات ان کام کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جن کا انجام دینا بندہ مکلف یعنی ذمہ دار پر واجب ہے، اور ترک کرنے کی صورت میں عذاب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔ مگر نوافل مستحبات وہ کام ہیں جن کے انجام دینے سے بندہ ذمہ دار، مکلف، جس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اللہ کے پاس جزا اور سزا کا مستحق ہوگا۔ مگر ترک کر دینے، چھوڑ دینے کی صورت میں اس کے لیے کوئی عذاب اور عقاب نہیں ہوگا۔ لہذا الوہیت واجبات کو ہے، اسی لیے مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں اولیت واجبات کو ہے۔ پہلے واجب، اذا اضرت النوافل بالفریضۃ فارفضوها، جب بھی نوافل، مستحبات، واجبات کو نقصان پہنچائے تو ایسی صورت میں نوافل کو چھوڑ دیں۔ نوافل کی وجہ سے واجبات اب اتنا زیادہ آپ جو ہے وہ مثال اچھی نہیں ہے، لیکن ہم لگے ہیں کسی طریقے سے، رات بھر جاگ رہے ہیں یا کسی اور طریقے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں اچھے ہی کام، لیکن صبح ہوتے ہوتے سو گئے، واجبات چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ یعنی امیر المؤمنین جن کی محبت میں یہ اچھائیاں ہم کر رہے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ جب مستحبات اور واجبات کو نقصان پہنچانے لگے مستحبات، تو ایسی صورت میں نوافل کو، مستحبات کو چھوڑ دو، واجب کو انجام دو۔ لیکن اس سے ہرگز یہ امر نہیں ہے کہ آپ مستحبات کو ترک کرنے کے لیے واجبات کا بہانہ لے لیں۔
واجبات کا بہانہ نہیں لے سکتے۔ نوافل اور مستحبات کا ثواب واجبات سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا بجا لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے لازم اور فرض ہے، لہذا اجر بھی زیادہ ہے۔ اور احادیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں مستحبات کو بجا لانے کی بڑی تاکید کی گئی۔ قرآن مجید میں نوافل کا ذکر ہے، وَمِن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعث ربک مقاما محمودا۔ اے رسول، اور رات کا ایک حصہ قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے، خیر بڑھاتا ہے۔ عن قریب آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اس آیت کریمہ میں تہجد سے مراد نیند کے بعد بیدار ہونا، یعنی جسے نماز شب کہتے ہیں۔ نماز شب کو نماز تہجد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ مومن رات کی ابتدائی حصے میں سو جاتا ہے اور پھر وہ نماز میں صبح کے وقت سے پہلے نماز شب پڑھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، لہذا اس نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ اور ان آیتوں میں نافل تہجد سے مراد نماز شب ہے، مقام محمود سے مراد مقام اور منزلت ہے جس کی حمد و ستائش کی گئی ہے۔ آیت میں محمود اور مطلق ذکر ہے، یعنی مقام محمود، اور اس مرتبہ و منزلت کا نام ہے جو خدا اور تمام بندوں کی جانب ستائش کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے۔ نماز شب، یعنی دیکھیں نوافل کی طرف ہمیں غور کرنا ہے، مستحبات کی طرف، اضافی چیزوں پہ جو واجب تو ہیں تو وہ کرنا ہے، لیکن اگر اور ایکسٹرا کریں گے تو واجب کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے مستحبات ہیں جو واجب کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ واجبات نماز میں اگر کوئی نقص اور عیب اور کمی، بے توجہی باقی رہ جائے تو اسے پورا کرتے ہیں نوافل۔ نماز صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 8 رکعت 2 کر کے، عصر سے پہلے 8 رکعت 2 کر کے، مغرب کے بعد 4 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت، یعنی اصل میں وہ 1 رکعت ہے۔ اور اس طریقے سے 11 رکعت نماز نافلہ شب ہے، جسے نماز شب کہتے ہیں۔ کل 17 رکعت نافلہ، اور یہ ملا کے 51 رکعت نماز ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم اپنی تقدیر سازی اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی تو ہم یہ کہہ سکیں کہ اگر ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی علامت 5 چیزوں میں ہے، وہ سجدگاہ پہ سجدہ کرتا ہے، خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، اس کے رائٹ ہینڈ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی ہوتی ہے، اور وہ بسم اللہ کو باواز بلند پڑھتا ہے ظہر اور عصر اور دیگر نمازوں میں، اور زیارت 40 پڑھتا ہے، تو وہیں 51 رکعت نماز کو بھی مومن کی علامت میں سے قرار دیا۔ کم از کم ایک یہ بہت اچھے خبریں یہ آ رہی ہیں ماشاءاللہ ماہ رمضان میں، بہت سے لوگوں نے کہا کہ کم از کم ہم ایمان کی جو کوالٹی ہے وہ پوری تو کر دیں، باقی خدا کے ہاتھ میں۔ تو وہ لوگ ماشاءاللہ باقاعدہ نوافل کے ساتھ 51 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اس کو باقی رکھے اور اس کے دوسروں تک اس کے اثرات، اس کے ثواب کو پہنچائے، اور یہ بہترین تبلیغ ہے۔ تو ہم کم از کم کبھی یہ ایک جو قسم کھائی ہے وہ توڑ دیں، اور اس کے بعد 51 رکعت نماز کبھی نہ کبھی پڑھ لیں۔ یہ ماہ رمضان کا عظیم تحفہ ہوگا جہاں ہم متوجہ ہوں گے۔ اسی طرح نماز شب کی فضیلت، رات کے ایک حصے کو نماز شب کے لیے قرار دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگرچہ آیت کریمہ میں خطاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہے، لیکن دوسروں کے لیے بھی نماز شب مستحب ہے۔ نماز شب پڑھنے کا نتیجہ اللہ کی جانب سے مقام محمود عطا ہوتا ہے،
اور یہ ہر ایک کے لیے اس کی عبادت اور اطاعت کے مطابق ادا ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود مقام شفاعت ہے، کیونکہ قیامت کے دن سبھی کی یہ خواہش ہوگی کہ رسول اور اس کی شفاعت کرے۔ مقام محمود وہ مقام منزلت ہے جس کی حمد و ستائش اور تعریف کی گئی ہے، اس لیے روایات میں بھی وارد ہے کہ جو بندہ نماز شب پڑھتا ہے وہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کی نگاہ میں بھی محترم اور معتبر ہو جاتا ہے۔ شاید مومن کے لیے یہی مقام محمود بلندی ہے جو نماز شب کا سبب ہے، اور نماز شب انسان کو مقام منزلت تک پہنچا دیتا ہے۔ بہت سی روایتوں میں نماز شب کی فضیلت کا ذکر ہے، کچھ آیات بطور صریح نماز شب کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، کھلم کھلا بیان کرتی ہیں، جن میں سے ایک آیت کریمہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے مخصوص ہے نماز شب، آپ پر واجب ہے بلکہ باقی انسانوں پر مستحب ہے، جس کی دلیل میں ائمہ معصومین فرماتے ہیں وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْعِسْحَارِ، سحر کے اوقات استغفار کرنا۔ سحری صرف کھانے کے لیے نہیں ہے، استغفار کے لیے، خدا کی یاد منانے کے لیے، نماز شب پڑھنے کے لیے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفصیل میں لکھا ہے کہ اس آیت میں المستغفرین بالاسحار سے مراد وتر ہے، نماز شب کیا آخری رکعت ہے کہ قنوت میں استغفر اللہ جو قنوت میں کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اس کو اس لیے کہا گیا ہے۔ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے جب والمستغفرین بالاسحار کے بارے میں سوال کیا تو مولا اس سے کون مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا المصلین وقت السحار، جو سحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آیت میں والمستغفرین بالاسحار سے مراد من المغفرت اللہ 70 مرہ فی الوتر بعد الرکوع، وہ ہیں جو نماز وتر میں رکوع کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ زیادہ زیادہ انسان بارگاہ رب العزت میں استغفار کرے، اور اس سے بہترین وقت ہے نماز صبح سے پہلے، نماز شب کا وقت، نماز وتر کا وقت۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جس میں نماز شب کا کھلم کھلا تذکرہ موجود ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب سے وصیت کی یا علی علیک بصلاۃ اللیل بصلاۃ اللیل بصلاۃ اللیل، اے علی میں آپ کو نماز شب کی تاکید کرتا ہوں۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا، اور حیرت کی بات ہے کہ امیر المتقین، امام المتقین، مولائے الموحدین حضرت علی بن ابی طالب جیسی شخصیت سے خطاب ہونے کے باوجود تاکید کہہ رہے ہیں علی سے، اور 3 مرتبہ تاکید کر رہے ہیں۔ نماز شب کی بے انتہا اہمیت اور فضیلت کی نشاندہی ہے۔ ایک تو علی سے کہہ رہے ہیں، اللہ جو رات میں کبھی سویا ہی نہیں، ہزار رکعت، اور اس کے بعد 3 مرتبہ تاکید کی، اصرار کیا۔ مطلب کتنی امپورٹنس، کتنا مقام، کتنا رتبہ ہے نماز شب۔ چنانچہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لیلۃ الحریر، جنگ صفین کی رات، اندھیری رات کو، امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے نماز شب کی تاکید کی امیر المؤمنین لیلۃ الحریر میں۔ لہذا اہل بیت کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نماز شب کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ہونے کا لقب اس لیے ملا کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے
جبکہ اس وقت دوسرے لوگ خواب غفلت میں رہتے تھے۔ ہمیں حضرت ابراہیم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، یعنی ضرورت مند مسلمانوں کو کھانا کھلائیں اور نماز شب کو پابندی کے ساتھ انجام دیں۔ نوافل اور مستحبات یہ اضافے کا ذریعہ ہے، نماز شب عزت و شرافت کا ذریعہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد فرمایا ہے کہ شرف المؤمن صلاته باللیل وعز المؤمن کفہ عن الاعراض الناس۔ مومن کا شرف نماز شب پڑھنے میں ہے اور اس کی عزت لوگوں کی آبرو ریزی کرنے سے پرہیز ہے۔ کسی کی عزت پامال نہ کرو، رسوا اور ذلیل کسی کو نہ کرو، کسی معاشرے میں اسے ذلت کی نگاہوں سے نہ دیکھو، اسی میں مومن کا شرف ہے۔ ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اسے شرافت اور عزت حاصل ہو، شرارت نہیں، شرافت۔ اور جو لوگ خود کو باعزت سمجھتے ہیں انہیں یہ فکر رہتی ہے کہ معاشرے میں ان کی عزت اور شرافت میں روز بروز اضافہ ہو جائے، اور یہ لوگ اسی خواہش اور تمنا پہ پوری زندگی میں طرح طرح کے کام کے مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کما حق کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے حقیقی شرافت اور عزت لوگوں کو کھانا کھلانے اور نماز شب میں رکھا ہے۔ نماز شب زینت آخرت ہے، اللہ اکبر، آخرت کی زینت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا وان الثمان رکعت یصلح العبد آخر اللیل زینت الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، اولاد اور دنیاوی دولت زندگانی دنیا کی زینت ہے، بجز 8 رکعت نماز کی جو رات کے آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ آخرت کی زینت ہے۔ مال دولت تو ہے انسان کی دنیا کی زینت گزر سکتی ہے، آخرت کی زینت نہیں۔ آخرت کی زینت نماز شب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیثوں میں نماز شب کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہذا نماز شب کی فضیلت کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے کہ نماز شب کیا ہے، کتنی فضیلت رکھتی ہے، کن عنوانات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کمال دیا ہے۔ یہ نماز شب، یقیناً نماز شب قبر میں شفاعت کرے گی۔ نماز شب انسان کو معنی قبر فشار کے فشار قبر سے محفوظ رکھے گی، قبر کے وحشت سے جو ہے وہ نجات دلاتی ہے نماز شب۔ نماز شب قبر میں روشنی کا ذریعہ ہے، عالم برزخ میں نماز شب کا فائدہ، انسان کے اطمینان کا ذریعہ نماز شب۔ نماز شب باعث خیر سعادت ہے، کامیاب ہونے کا بہترین راستہ ہے، قرضے کی ادائیگی کا سبب نماز شب ہے، نماز شب دشمن پر غلبہ پانے کا ذریعہ ہے، اور نماز شب بصیرت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ نماز شب خوشنودی خدا، خوشنودی امام اور چہرے کی رونق، دل کا اطمینان ہوتا ہے، اور روایات اور تفسیرات معصومین میں بے انتہا فضائل نماز شب کے۔ اب رہا مسئلہ کہ اتنی فضیلتیں ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں وصیت کیا تھا اپنی بہن جناب زینب کو، مجھے نماز نافلے سے محروم نہ کرنا، مجھے یاد کرتے رہنا، اور خود امیر المؤمنین کی وصیتیں اور دیگر رسول خدا کی وصیت امیر المؤمنین کے لیے، یہ ساری چیزیں تو ہیں، اور پھر ہمیں دنیاوی اور آخرت کے بھی فائدہ ہے، قبر برزخ حساب و کتاب سے بھی ہمیں جھیلنا ہے، ان تمام منازل کو نماز شب حل کرے گی۔ لیکن اتنے تمام تاکیدات کے باوجود بھی اگر کوئی شخص نماز شب کی فضیلت سے محروم ہے تو کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟
ابھی ماہ رمضان کے اختتام میں یا آخری 10 دنوں میں انسان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ مجھے محروم قرار نہ دینا، مرحوم قرار دینا، جس کے اوپر رحمتیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ محروم کون کون ہے، کس طرح محروم ہے، کن کن چیزوں سے محروم؟ ماہ رمضان کی برکتوں سے محروم، نماز شب کی فضیلتوں سے محروم، اخلاق تقدیر سدھارنے سے محروم، بہت سی محرومیت ہے۔ آیا اس کے اوپر ہمارے اوپر رحمت ہے کہ ہم اسے پڑھیں؟ نماز شب کی اس قدر فضائل اور فوائد کے باوجود اسے انجام نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس علت سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، اس کی وجہ اور کارن جاننا چاہیے کہ مومن کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب کسی کام کو عملی جامہ پہنانا چاہیں تو اس کے 2 پہلو کو مد نظر رکھیں تاکہ اس کام سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ جن شرائط پر وہ کام ٹکا ہوا ہے، موقوف ہے، ان کو انجام دینا اور ان کے رکاوٹوں کو دور کر دینا، یہ دونوں مقدمے تمام کاموں میں مسلم ہے۔ عقل بھی اس کا انجام دینے کے لیے حکم دیتی ہے، اگرچہ ہر فعل کے شرائط اور رکاوٹیں الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس طرح کے اختلافات سے شرائط کی ضرورت اور منافع کا ہر طرف لازم ہونے پر کوئی اثر نہیں ہے، لہذا نماز شب کی شرائط اور موانع کو مد نظر رکھنا لازم ہے تاکہ نماز شب سے محروم نہ رہ سکے۔ لیکن جو موانع، جو رکاوٹیں نماز شب میں ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیں، جن کا تذکرہ کرنا اس کتاب میں مشکل ہے۔ پہلی چیز ہے گناہ، کسی بھی نیک کام سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ جب انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس سے بہت سے شرف یا اس کی توفیقات چھین لی جاتی۔ اس میں ایک ہے نماز شب سے محروم گناہ انسان کرتا ہے۔ علماء کہتے تھے کہ آج ہم نے نماز شب چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی ہے، یا ہم نے شبہات میں کچھ کھایا ہے۔ نجس تو نہیں کھایا جان بوجھ کر، لیکن کوئی نہ کوئی چیز اس میں پہنچ گئی ہے جو ہمارے لیے نجس ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز شب جیسی بابرکت عبادت انجام دینے سے محروم ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس مطلب کو متعدد روایتوں میں واضح ہے۔ حضرت امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے، جب کسی نے آپ سے دریافت کیا للرجل قال له انی حرمت الصلاة باللیل انت رجل قیدت وذنوبک، یا علی میں نماز شب سے محروم ہو گیا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم آخری الوداع میں کل یہ پڑھیں گے کہ اللہ مجھے محروم نہیں قرار دے، مرحوم قرار دے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ نماز شب چھوٹ جانے والا کیا ہے؟ محروم ہے، مرحوم نہیں ہے۔ مرحوم سے ڈرو نہیں، مرحوم کہتے ہیں جس کے اوپر رحم خدا ہو، رحمت الہی ہو، مغفرت پروردگار ہو۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، وہ ہمارے پر رحمت کرے اور ہمیں مرحوم قرار دے، اپنی رحمتوں کا سرچشمہ دے، ان کے نزول کا ذریعہ اڈیل دے اپنی ساری رحمت۔ کسی نے سوال کیا کہ میں نماز شب سے محروم ہو جاتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے گناہوں نے تجھے جکڑ لیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان الرجل یکذب الکذب یحرم بہ الصلاۃ اللیل، بے شک اگر کوئی شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے تو اس کے جھوٹ کی وجہ سے نماز شب سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور روایت ہے ان الرجل یذهب الذنب لیحرم صلاۃ اللیل ان العمل سیاتی، بے شک گناہ کرنے سے انسان نماز شب انجام دینے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور برے کام میں مرتکب ہونے والا افراد میں سے اس طرح تیزی سے برائی کا اثر ظاہر ہوتا ہے جس طرح چاقو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے دو روایتوں کے،
گناہ ہر نیکی اور اچھے عمل سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ نماز شب سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ برے اعمال کا اثر ظاہر کرنے کا طریقہ، یعنی یہ اثر برا ہو چکا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتے ہیں، توفیقات الہی چھین جانے کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر نماز شب انجام دینے کی خواہش ہو تو گناہ سے اجتناب لازم ہے، گناہ سے بچنا ضروری ہے تاکہ اس کے انجام دینے کی توفیق سے محروم نہ ہو سکے۔ تو مرحوم نماز شب سے محروم ہونے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں خداوند عالم کی عطا کردہ نیند جیسی عظیم نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بچہ، غریب ہو یا دولت مند، جاہل ہو یا عالم، ہر انسان اس نعمت سے بہرہ مند ہوتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اب تک 21ویں صدی کا انسان نیند کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو پایا کہ نیند کا فائدہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے، نیند میں کرتا کیا ہے، یہ روح جاتی کہاں ہے۔ اور محققین نے نیند کی حقیقت کے بارے میں پریشان ہیں، لہذا مختلف تعبیرات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اس طرح نیند کی اہمیت بھی اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ انسان ایک ہفتے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ایک ہفتے تک نہ سوئے تو زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اس روح سے نیند، یعنی رات کی نیند بہت ضروری ہے، حقیقت میں چھپی ہوئے مجمل نظر آتی ہے۔ لہذا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیند کی دو قسمیں ہیں، کسی اصول اور ضوابط کے ساتھ سونا جس کو انسان خواب سے تعبیر کرتا ہے، اور کسی اصول اور ضوابط کے بغیر سونا جس کو حیوانی نیند کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی نیند 8 طریقے سے ہوتی ہے، خواب غفلت ہے، خواب حسرت ہے، خواب یاس ہے، خواب آس ہے، بہت سے طریقے ہیں۔ آیات اور روایات کے سے مسلم ہے کہ نیند ایک نعمت ہے۔ اگر اس نیند سے اصول و ضوابط قانون کے حساب سے کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کس کروٹ سونا ہے، کیا پڑھ کے سونا ہے، کیا کہہ کے اٹھنا ہے، روایت میں ہے کہ نماز شب کے لیے نہیں اٹھ سکتے، دعا ہے، آیات ہے، تو اسے رات کی نیند سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے صحت بنتی ہے۔ اور رات اگر نیند نہ ہو تو برے اثرات صحت کے اوپر، باڈی کے اوپر، ذہن کے اوپر، عقل کے اوپر پڑتا ہے۔ جو رات کی نیند ہے وہ دن میں کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے رات بنائے اسی لیے ہے، سونے کے لیے، آرام کے لیے، سوائے 3 لوگوں کے، جو عبادت الہی میں جگ رہا ہوں، یا علوم میں مشغول ہو، یا جس کی نئی شادی ہوئی۔ شریعت میں ایسی نیند اور مدع کی گئی ہے کہ انسان سکون اور صحت کے ساتھ ہو، لیکن اس کے آداب رعایت نہ کرے تو صحت پہ برا اثر ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کی مذمت کی گئی۔ اس حوالے سے آج کل محققین انسان کو ٹائم ٹیبل کے مطابق سونے اور اٹھنے کی سفارش کرتے ہیں تاکہ کثرت سے سونے والوں کو بھی زیادہ سونے والے کو اس کے منفی اثرات سے بچایا جا سکے۔ بس نماز شب سے محروم ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب کثرت سے سونا ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ قال ام سلمہ ابن داؤد، حضرت سلیمان ابن داؤد کی ماں نے، قالت ام سلیمان ابن داؤد یا ابن ایاک کثرت النوافل باللیل فإن کثرت النوافل باللیل تدفع الرجل فقراء یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان ابن داؤد کی ماں نے کہا، اے بیٹا رات کو زیادہ سونے سے بچا کرو، کیونکہ رات کو زیادہ سونا قیامت کے دن فقراء اور مساکین میں شامل ہوں گے۔ تو یہ بات کھلی ہوئی ہے
کہ امیر بننا ہے تو رات میں تھوڑی حصے میں جاگو۔ جناب موسیٰ سے خطاب ہے، وہ کہتا میرا دوست ہے وہ بندہ، لیکن پوری رات وہ سو جاتا ہے، میری یاد نہیں کرتا، میری یاد سے غافل ہے۔ تو ایک رکاوٹ یہ ہے کہ زیادہ نیند ہو جائے تو نماز شب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ نماز شب سے محروم ہونے کا تیسرا سبب، جب انسان کسی نیک عمل کا موقع ضائع کر دیتا تو سب سے پہلے اس کی یہ اپنی فطرت کو ملامت کرتی ہے، لیکن انسان اتنا غافل ہوتا ہے کہ اس ملامت فطرت سے بچنے کی خاطر توجیحات پیش کرتا، ارے فلاں وجہ سے یہ واجبات چلے گئے تھے، فلاں وجہ سے یہ نیک کام چھوٹ گئے تھے، تاکہ وہ اپنی ایسی عادت کو قائم رکھ سکے۔ لہذا اگر ہم کسی طالب علم سے نماز شب کے بارے میں سوال کریں تو آپ کیوں اس عظیم نعمت سے استفادہ نہیں کرتے، تو فوراً جواب دیتا ہے کہ مجھے نیند آتی ہے، جس سے نماز شب نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی نیند صحت کے لیے ضروری بھی ہے، اور ایسے بہانوں میں انسان غرق ہو جاتا ہے۔ بس نماز شب سے محروم ہونے کی ایک علت بہانہ ہے، توجیحات ہے، وجہ ہے، کارن ہے، سبب ہے، یہ بیان کرتا ہے۔ جبکہ نماز شب ادا کرنے کے لیے 20 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہاں تک کہ مجتہدین فرماتے نہیں پڑھ سکتے 8 رکعت تو 3 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت شفا، 1 رکعت نماز وتر۔ اور نماز شفا بھی اگر نہیں پڑھ سکتے اتنے مجبور ہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ اور وہ سب دعائیں نہیں پڑھ سکتے، 300 مرتبہ العافیہ، استغفار اور 40 مومن کے لیے دعائیں یہ نہیں کر سکتے ہیں، تو سیدھی صبح کی طریقے سے پڑھ لو، نماز وتر کی عنوان میں، بہت زیادہ فائدہ۔ تو لہذا صحت کی وجہ سے اسے چھوڑ نہ دو، صحت وہاں بھی ہے، ایمان کی صحت ہمارے لیے ضروری ہے، آخرت کی صحت ہمارے لیے ضروری ہے۔ 5ویں چیز ہے پرخوری۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے، کہیں سے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا مشکلات پریشانی ہوتی ہے، تب تو انسان یہ کہتا ہے، جب انسان اعمال کا بھوکا ہو، نیکیوں کا بھوکا ہو، صحت کا بھوکا ہو، عقیدے کا بھوکا ہو، اخلاق کا بھوکا ہو، تو یقیناً نماز شب کی طرف آمادہ ہوگا۔ لیکن جس کے پرخوری پیٹ بھر چکے ہوں، شاید اب تک کسی محقق نے اپنی تحقیق میں شکم پروری کا اور زیادہ کھانے سے عمل کو اچھے کام سے تعبیر نہیں کیا ہے۔ کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا زیادہ کھاؤ، تھوڑا تھوڑا۔ اسلامی تعلیمات میں تو اس کے کھانے کے آداب بھی بتائے گئے، 12 طریقے ہیں کھانے کے، مضمون بھی بتایا کہ کیسے نہ کھاؤ، کب نہ کھاؤ، کیا نہ کھاؤ، اور کھا کے بھی کیا کرو، کھانے کے بعد کیا کرو، کھانے سے پہلے کیا کرو۔ بہت احتیاط کیا ہے کھانے کے سلسلے میں، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسانی معدہ مختلف قسم کی مریض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ پرخوری، پیٹ بھر جانا، بہت زیادہ کھانا معنوی امور سے معنی ہے۔ لہذا پرخوری کا نتیجہ انسان نماز شب جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس مطلب کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں، زیادہ غذا کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ کھانا کھانے سے نماز شب سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے امراض اور دل میں قساوت جیسی سختی پیدا ہوتی ہے، دل میں نرمی نہیں پیدا ہوتی، وسعت نہیں پیدا ہوتی، تنگ دلی پیدا ہو جاتی، بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا زیادہ پیٹ بھر کے کھانا ایک تو نماز شب سے محروم ہے، دوسرا یہ کہ دل سخت ہو جاتے ہیں اور بہت سے مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس ضمن کو اور آگے نہیں بڑھاتے ہوئے، چونکہ شب جمعہ ہے اور شب جمعہ انسان یہ دیکھے کہ ہم مرحوم ہیں یا محروم ہیں، ہم اپنے مرحومین مرنے والے کو بھی یاد کرتے ہیں، اور آخری شب جمعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عجب و تکبر، عجب و تکبر دو ایسی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان تمام معنویات الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ 6000 سال عبادت میں مشغول ہونے والے کے باوجود شیطان تکبر کی وجہ سے حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہ کر سکا، سبب ہمیشہ کے لیے لعنت خدا کا مستحق قرار پایا۔ لہذا عجب، خود پسندی، تکبر، غرور نماز شب سے محروم کر دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، قال رسول اللہ، قال اللہ عز وجل ومن عباد المؤمنین
لمن یجتہد فی عبادتی فیقوم، پیغمبر نے فرمایا، خدا نے فرمایا بے شک میرے مومن بندوں میں سے کچھ اس طرح میری عبادت کرنے میں مشغول ہیں کہ نیند سے اٹھ کر اپنے آپ کو بستر کی نرمی اور گرمی کی لذتوں سے محروم کر کے میری عبادت کرنے کی خاطر خود کو زحمت میں ڈالتے ہیں، لیکن میں ان کے آرام کی خاطر ان کے اوپر لطف محبت پیدا کرتا ہوں، ان کے نیند کا غلبہ کرتا ہوں تاکہ یہ عادتیں رات و نماز شب عبادت سے محروم نہ کریں، پہلے سو جائیں پھر اٹھیں، جس پر وہ پریشان اور اپنی مذمت کرتے ہیں کہ نیند آ گئی۔ لیکن اگر اس طرح نہ کروں تو ان کی حالت پہ چھوڑ دوں تو ان کی مشکلات بڑھ جائے گی۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں افراط و تفریط نہیں کریں، بہت زیادہ اوور نہ کریں کہ دن بھر لگے ہیں بس نماز مصلی پر، تو دوبارہ جو ہے وہ دماغ بھی نہ جائے، سکون بھی نہ ملے، آرام بھی نہ ملے اور بالکل چھوڑ بھی نہ دیں۔ اپنی عبادت پر ناز کرنا بربادی اور نابودی کا سبب ہے۔ اصول ضوابط کے بغیر عبادت فائدہ نہیں کرتا، اصول اور قانون اور ریت اور طریقے کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے، لہذا تمام عبادات میں اخلاص شرط ہے، بس اگر ہم نماز شب اخلاص کے بغیر انجام دیں گے تو ہم صحیح تہجد گزار ہو سکتے ہیں۔ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب العزت نے ہماری دعا ہے، اس کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے خدایا ہمیں سحر خیزی اور نماز شب پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ دوسرا جملہ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، احضار المسائل، معبود سے درخواست ہے خدا احضار مسائل کے ذریعے مجھ پر کرم فرما۔ اب سوال یہ ہے احضار المسائل سے مراد کیا ہے؟ احضار مسائل، مسائل کو حاضر کرنا، مہیا کرنا، جمع کرنا، آمادہ ہونا۔ اس کی ہر انسان اپنے کیے ہوئے ہر عمل کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اس سے اس کے ہر عمل سے متعلق سوال کیا جائے گا، جیسے قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرو، چھپاؤ، ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ سب کا حساب لینے والا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی قیامت کے دن اپنے عمل کے نتیجے میں مجسم دیکھے گا، وہ سارا عمل، غیبت ایک انسان جیسی بنے، جھوٹ ایک انسان جیسی بنے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نے کی کہ وہ بھی دیکھے گا اور جس نے برائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا۔ احضار المسائل سے مراد موت سے پہلے کسی آمادی، یعنی بندہ خدا کی بارگاہ میں دعا گو کہ خدایا جو سوالات مرنے کے بعد کیے جائیں گے ان سب کو میرے لیے مہیا کر دے، ہمارے سارے کوشچن کو آؤٹ کر دے، بتا دے، تاکہ میں خود کو جواب دینے کے لیے آمادہ کر لوں، اور یہ آمادگی اللہ کے لطف و کرم کے بغیر ناممکن ہے۔ تیسرا جملہ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، خداوند عالم کی بارگاہ میں بندہ مومن کی یہ دعا ہے خدایا تمام وسائل میں سے اس وسیلے کو میرے لیے مہیا کر دے۔ ہم بغیر ہاتھ وسیلے کے ذریعے نہیں کھا پاتے، ہاتھ، قدم، زمین کا وسیلہ، گھر میں جانے کا زینے کا وسیلہ، کہیں جانے کا گاڑی کا وسیلہ، یہ سارے وسائل ہمارے پاس ہیں۔ وسائل اور مسائل یہی تو ہے دو چیزیں، جتنے وسائل بڑھتے جائیں گے اتنے مسائل بڑھتے جائیں گے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے مسائل ہوں اور وسائل ہوں جسے وسیلہ کہتے ہیں، تو تیری بارگاہ سے قرب ہونا چاہتا ہوں، مجھے ایسا وسیلہ چاہیے جو تجھے تیری ذات تک پہنچا سکے، ہمیں تجھ تک پہنچا سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خدا کے قریب کا وسیلہ بنتی ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلے ایمانداروں سے اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، مومن تو ہے، متقی بن گیا، اب کیا کریں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں۔ موسیٰ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا دے، خود بنا نہیں سکتے،
تو لہذا تقوی کے بعد بھی جو ایک اہم رول ہے وہ خدا کے درمیان، خدا کی بارگاہ میں پہنچانے کا ایک وسیلہ ہو، ایسا وسیلہ جو خدا تک پہنچا سکے۔ جو خدا تک گیا ہو تو وہی تو پہنچائے گا، یا خدا کے ہاں سے آیا ہوگا وہی تو پہنچائے گا، یا اس راستے کو جانتا ہوگا، جو ہلاکت کا دعویٰ کر دے وہ کیا پہنچائے گا۔ وسیلہ یعنی ایسی چیز جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ بنے۔ وسیلہ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے جس میں ہر اچھا کام، ہر اچھی صفت شامل ہے۔ امیر المؤمنین کے انتہائی معنی خیز ایک جملہ ہے، ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ سبحانہ وتعالی بالایمان به وبرسولہ وبجہاد فی سبیل اللہ فإنه ذروة الإسلام وكلمة الإخلاص فإنه الفطرة وأقام الصلاة وملة إيتاء الزكاة فإنها فريضة واجبة صوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب والحج بيت والاعتماد فإنه ينفعان الفقر ويرحضان الذنب وصلة الرحم فإنه مراثة مال ومنصاع في العجل وصدقة السر فإن تكفر الخفية وصدقة العلانية فإنها تدفع ميت السوء وصناع المعروف فإنها تقي المعارف الحمان۔ بڑے لمبی باتیں یاد ہیں، ساری چیزیں امیر المومنین نے اس میں سمیٹ لیا۔ یہدی نبیکم فإنه افضل الہدیٰ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کے راہ میں جہاد کرنا، اسلام کے سربلندی چوٹی ہے، اور کلمہ توحید وہ فطرت کی آواز ہے، اور اقامہ نماز عین دین ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ماہ رمضان کے روزے عذاب کے سپر ہے، خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ، یہ دونوں ہی فقر کو دور کرتی ہے، غربت کو دور کرتی ہے، گناہوں کو دھو دیتی ہے، صلہ رحم مال کو فراوانی، عمر کی درازگی کا سبب ہے، مخفی طور پر خیرات کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، آشکار خیرات کرنا ناگہانی موت سے بچانے کا ذریعہ ہے، لوگوں سے نیک سلوک اور ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے، اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے، اور اس ذکر کے خواہش مند بنو جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے، اس لیے ان کا وعدہ سب سے زیادہ سچا ہے۔ تم اپنے نبی کی سیرت کی پیروی کرو، اور وہ بہترین سیرت ہے، اور اس کی سنت پہ چلو، وہ تمام سیرتوں سے بڑھ کر ہدایت دینے والی ہے۔ وسیلے کے مصداق، اگر وسیلہ ہر چیز کا نام ہے تو جو بندہ مومن کو خدا سے نزدیک کر دے، تو بندہ مومن کو اس چیز کی تلاش کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ہمیں خدا سے قریب کر دے، اور جو چیزیں خدا کے قریب بطور پیش کر دے وہ ہے اطاعت خدا رسول۔ ضمن میں یقیناً آپ حضرات سے گفتگو جاری اور ساری رہے گی کہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کے بہترین وسیلہ خدا اور اس کے رسول ہے، قرآن ہے۔ وَجَعَلْ قُرْآنَ وَسِيلَةً لَنَا إِلَىٰ أَشْرَفِ الْمَنَازِلِ الْكَرَامَةِ، خدا شریف ترین منزل کرامت تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے قرآن کو وسیلہ قرار دے دے۔ قرب الہی، اللہ تک پہنچنے کا بہترین وسیلہ قرآن مجید ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، رسول خدا نے فرمایا العائمۃ من ولد الحسین علیہ السلام من عطاہم فقد عطا اللہ ومن عصاہم فقد عصا اللہ وعز وجل ہم عروۃ الوثقی وہم وسیلۃ الی اللہ عز وجل۔ اللہ اکبر۔ آئمہ معصومین جو امام حسین کی ذریت میں سے ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی گویا خدا کی نافرمانی کی، یہ ہستیاں مضبوط رسی ہیں، یہ حضرات خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ لہذا اہل بیت کے وسیلے کے بغیر خدا تک پہنچنا ناممکن ہے، لہذا خدا تک پہنچنے کے لیے یہی ذوات مقدسہ بہترین وسیلہ ہے۔ ان میں سے اطاعت کے ذریعے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ مالک سے دعا ہے خدایا ہمیں دامان اہل بیت میں شامل فرما۔ عزیزو، حسین ابن علی کی اولاد وسیلہ ہے، اہل بیت وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کا۔ خود زیارت عاشوراء کہتی ہے یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ وإلی رسولہ وإلی امیر المؤمنین وإلی فاطمہ وعلی وفاطمہ والحسن۔ امام
حسین علیہ السلام وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کا، امام حسین وسیلہ ہیں رسول تک پہنچنے کا، امام حسین وسیلہ ہیں علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچنے کا، یقیناً یہ قیامت کا وسیلہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ پورے ماہ رمضان میں اللہ ہر دن ہزار بندوں کو عتق من النار جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر دن ہزار لیکن شب جمعہ کے ہر گھنٹے، شب جمعہ اور جمعے تک ہر گھنٹے میں ہزار جو ہے وہ عتق من النار ماہ رمضان کا شب جمعہ۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ ہم سب بارگاہ رب العزت میں ہیں، بہت سے اعمال اپنے مرحومین زندہ ان سب کو یاد کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں آؤ ذکر محمد و آل محمد کر کے، یقیناً ابو الفضل عباس شب جمعہ میں امام حسین علیہ السلام کے وسیلہ ہیں، باب الحوائج، باب الحسین جنہیں کہا جاتا، حسین تک پہنچنے کا دروازہ جناب عباس ہے۔ ایک شب جمعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں زائرین جا رہے ہیں۔ اللہ شب جمعہ سارے انبیاء مرسلین کو کہتا ہے، حوران جنت، آسمان کے فرشتے سب آ جاتے ہیں، سب کو اجازت ہوتی ہے شب جمعہ، اور قبر حسین کا طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں حسین تم نے قربانی پیش کر کے ہمیں بچا لیا، حسین تم نے ہمیں بچا لیا، اور نہ پیش کرتے تو ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ وہی حسین کہتے ہیں سحر کے وقت وہ امام حسین کو محسن بناتے ہیں سارے انبیاء، سحر کے وقت حسین غریب کہتے ہیں انبیاء واپس جاؤ، ملائکہ واپس جاؤ۔ کہا کیوں؟ ہم تو آپ کو اپنا محسن بنا رہے ہیں، آپ ہمارے محسن، ہماری نبوتوں کو بچایا، ہماری زحمتوں کو بچایا۔ کہا اب ہم جا رہے ہیں شام، جس نے کوفہ اور شام میں بے رضا ہو کر جس نے حسین کو بچایا ہے، ہم اس کے احسان مند کے لیے جاتے ہیں، اور ساری دنیا مل کر حسین کو محسن بناتی ہے، حسین غریب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو محسن بناتے ہیں، اور کہتے ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں میرے چاہنے والو، اے میرے عزادارو، اے میرے بھائی حسین پر رونے والو، تم ہمارے محسن ہو۔ شہزادی ہم آپ کے اوپر احسان کیا کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں، جب تم مجلس کرتے ہو تمہارے بہانے ہم رو لیا کرتے، اس لیے کہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے باب الحوائج، یہ ہے عباس حسین کا دروازہ۔ ایک آدمی ہے جس نے ایک شعر لکھا تھا اور مرثیہ لکھا تھا، جس میں پہلا مصرع تھا کہ وہ وقت کیا ہوگا کہ جب حسین ابن علی بھی عباس کی زیر سرپرستی ہے، عباس کے سائے میں، عباس کی نگرانی میں۔ مرثیہ لکھنے کے بعد اس نے پڑھا تو بڑا افسوس کیا، اس نے کہا کہ میں اب یہ نہیں پڑھوں گا، کہاں آقا حسین امام اور وہ جناب عباس کے سائے اور حفاظت میں، چھوڑ دیا، رویا، معذرت اور معافی کرنے لگا۔ ایک شب جمعہ وہ قبر حسین کے زیارت کے لیے آیا تو دیکھا امام حسین کے قبر پہ سناٹا ہے، کوئی بھی نہیں۔ بڑا حیران پریشان، خادم سے پوچھا آج شب جمعہ ہے، کتنی قیامت، کتنے مومنین ہوتے ہیں، اہتمام کتنا ہوتا ہے، لوگ پیدل آتے ہیں، روتے ہیں، گر گڑاتے ہیں، آج کوئی نہیں۔ کہا کہ امام حسین خود ہی قبر میں نہیں ہے تو ظاہر کون ہوگا؟ ارے امام حسین نہیں ہے، کہاں گئے؟ کہا وہ اپنے بھائی جناب عباس کی زیارت کے لیے گئے۔ وہ بندہ گیا دوڑتا ہوا مولا عباس کے روضے پر، ایک مرتبہ جناب عباس کو سلام کیا، زری سے امام حسین نے جواب سلام دیا، آواز دی ہے میرے بندے وہ مرثیہ تو سنا دے۔ میرے اللہ، اس نے آواز دیا کہ مولا مجھے معاف کریے۔ کہا نہیں، تو نے سچ کہا ہے کہ جب تک عباس رہے کسی کی مجال نہ رہی جو حسین کی طرف نظر کر کے دیکھے۔ ہم تو اس کے آسرے تھے، اس کے سہارے تھے، اس کے زیر نگرانی تھے، لیکن قیامت آ گئی جب عباس بازو کٹا کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ منقول ہے کہ مظلوم کربلا نے فرمایا ہے بھائی اس وقت کچھ وصیتیں کرنی ہے جب عباس
زمین پہ گر گئے. شاید اس عالم بے کسی میں حسین سے ان کا بجا لانا ناممکن ہو تو عمل میں لائے. علمدار نے عرض کیا ایک وصیت یہ ہے کہ آپ میرے زوجہ سعی سے کہیے گا جو حقوق میرے ذمے ہیں وہ عطا کر دے، اور وہ دوسرے یہ کہ سب عزیزوں کی لاش آپ کے خیمہ گاہ میں لے جائیے گا، لیکن میری لاش خیام حسین تک نہ لے جائیے گا. ہاں وجہ تو کچھ اور بتائی تھی، لیکن وجہ کچھ اور ہے. جب سید سجاد 12 محرم کو معجزے کے ذریعے آئے ہیں اور لاشوں کو دفن کرنے لگے تو 2 چٹائیاں منگائی. ایک چٹائی میں حسین کے جسم کے ٹکڑے اور ایک چٹائی میں جناب عباس کے جسم کے ٹکڑے کو جمع کیا. ہاں یہ منظر تھا ظالموں نے تلواروں کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے، خنجروں کے ذریعے جناب عباس کے لاشے کو اتنا زیادہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا کہ آقا حسین سے اٹھنا مشکل تھا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون بقضاء و تسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدة نساء العالمین.